بچائے صاحب قادری الحمدللہ ثم الحمدللہ آقا دی ذات دودھ بات پڑھو سڑو سیدہ دیان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لأحد عندنا يد إلا وقد كافينا ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله يوم القيامة إلى آخر الحديث رواه الترمذي أو كما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و ثنا تو بعد نہایتی واجب القدر والاحترام تشریف فرما قراء اور حفاظ کرام علاقے دے دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس بزرگوں اور عزت مآب نوجوان بھائیو دعائے اللہ رب العزت آپ تمامی احباب دا ای جلسائے ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتے محفل ایصال ثواب دے اندر آپ تمامی دا تشریف فرما دیون بندہ احکر اور افکر دی حاضری بانیان پروگرام محمد شہزاد اور آپ دے برادران اہل پردہ اہل خانہ کا دعائیہ اہتمام و انتظام اللہ رب العزت اپنی رضا واسطے قبول اور منظور فرمائے دلہ دے راز اور نیتاں دے پاند تو واقف و بے نیاز جڑی دلی سکھ نال آس امید نال پروگرام سجایا گیا اللہ رب العزت و آسان امیداں اپنی رحمت نال پورے کرے دے ہوئے مرحوم و مغفور بزرگ محمد ابراہیم جناح واسطے برسی فرہینہ سالانہ دعا دا پروگرام ہے اللہ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے انہاں دے مزید ڈاڈ کے نان کے خاندان جو جتنا کلمہ گو دنیا تو گزر گئے اللہ رب العزت سب دے قبر آباد فرماوے اسا تسا جتنے ای محفل دے اندر اور پروگرام اور دعا میں شامل ہیں
اللہ رب العزت اسارے توالے بھی گزر گئے کلمہ گو خاندان دیا قبرہ روشن فرماوے اسا تو سبھی ہی راہ دے مسافر ہیں اللہ رب العزت اسا کو تو کو بھی فکر آخرت اور موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی اللہ رب العزت دلا رہے بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید دے آخری 3 سپارے دے 17ویں رکو سورہ اللیل دی آیت نمبر 17 تو 21 تک 5 آیات بینات کو تلاوت کرنے دی سعادت نصیب تھئی نال ہی مشکات المصابیح جلد ثانی باب البر والصلہ صفحہ 421 والمشکات جلد ثانی صفحہ 555 پاک نبی سیدہ فرمان ذیشان حدیث پاک دے مقدس کلمات بھی تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئی دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و سنت دی روشنی وچ میں کو صحیح معنی سبق سناون دی والا سارے کو اللہ رب العزت مرتے ویلے تک قرآن و حدیث دے عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی اس حال ثواب دی محفل دعا دی محفل ہے صدقہ خیرات اس حال ثواب زندہ مسلمانہ دی دعا گزر گئے مسلمانہ واسطے یہ موضوع انتہائی موضوع اور مناسب نال بھائی محمد اعجاز جنہاں دی وساطت نال بندہ آ کر حاضر انہوں نے والدین کی عظمت اور شان دے بارے میں گفتگو واسطے یہ ذمہ لائے میں کچھ حصہ گفتگو دا پیکر خلوص و وفا منبع جود و عطا مظہر جود و سخا وارث مصلی و محراب و منبر مصطفیٰ امام العادلی خلیفۃ المومنین والمنصفین امام برحق خلیفہ اول بلا فصل نبی سید یار غار اور حضور دے یار مزار سیدنا ابو بکر عبداللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان بھی کچھ حصہ سناونا چاہنا انگاروں کے ماہ مبارک جمعہ الاخرى جمادی الثانی دا اے ماہ مبارک جیلی غالباً آج 9 تاریخ ہے تہین چاند دی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال ہے اور اسد اسد کلمہ پڑھ دے حضور دی آل دے بھی اسد نوکر ہے اسد محبوب دے صحابہ دے بھی غلام ہے حضور دے صحابہ وہ بھی سارے رہبر تے رہنما پاک نبی سیدہ گھرانہ تو حضور دی اہل بیت انہاں دے قدمہ دی خاک تو بھی سارے اکھی رسول لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان دے بارے کچھ گالی میں عرض کرنا چاہنا ہے پہلی حدیث پاک انتہائی غور طلب تاریخ الخلفاء کنز العمال السوائق المحرقہ کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر بھی غالب یہ حدیث ہے کہ لو فوزینا ایمان ابی بکر بے ایمان جمیع الخلائق لا راجع ایمان ابی بکر میزان ترازو ترکڑی کنڈا ہوئے نور دا اون دے ایک پلڑے دے اندر رکھ لو تمام ایمان والے دے ایمان اور دوسرے پاس رکھ لو کل ہے ابو بکر سید ایمان سبحان اللہ لو فوزینا اگر فضل نہ کرو تو ساری کائنات دے ایمان والے دے ایمان دا وزن ایک طرف کل ہے ابو بکر دے ایمان دا وزن ایک طرف یعنی اتنی طاقتور ایمان دا مالک حضرت ابو بکر صدیق اور دوسری گال ہے کہ کانا اولا من اسلم جائے سب تو پہلے پاک نبی سے دا کلمہ علیہ وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب تو پہلے کلمہ 4 شخصیات دا نام ہے
پہل دے لفظ دے چار ہستے دا نام کی دعوت حسنین کریمین طیبین دی نانی اماں سیدہ فاطمہ زہرا دی امی جان نبی سے گھر والی ایمان والے دی ماں تمہاری سلی اماں سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انہاں دا نام ہے کہ سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھے بعض روایات یہ نہیں حضرت زید بن حارث سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھے بعض کے ذرے نہیں مولا مرتضی شیر خدا اسد ظاہر غالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھے اور کچھ روایات تیرے سے دن کے نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ علیہ امام الائمہ ہدایت الامہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمائے کہ چنہائیں کو پہلا نمبر دیو پر علاوہ کی مستورات وچوں عورتاں وچوں سب سے پہلے کلمہ حسنین کریمین دی نانی نے پڑھے اور غلامے وچوں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھے اور بچے نے وچوں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی پاک نے پڑھے بزرگاں نے وچوں سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھے سبحان اللہ تاکہ غلامی بھی سب کی بارگاہ میں تھی بنے اولیت دا نعرہ بھی سب وصل ہے کیا بات ہے اور اترائی دو گالی دیا تریشی گالے ہیں کہ ابو بکر اولا من صلی مع النبی جنہاں نماز فرض ہے کہ حضور نے امامت کرائی ہے سب تو پہلے تکبیر اللہ اکبر دی ابو بکر صدیق سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو ان سب تو پہلے حضور نے کٹھے نماز ادا کی اترائی فضیلت چوتھی گال میں سماعت فرماؤ تاریخ الخلفاء در حدیث موجود ہے خصال الخیر 360 خصلہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فيه خصلة منها فقام ابو بکر فقال یا رسول اللہ هل في شيء منها قال نعم جمعا من كل او كلها فيك پاک نبی سے فرمائے 360 نیکیاں ہیں بہت وڈیاں وڈیاں کتنی 360 نیکیاں بہت وڈیاں وڈیاں جویں ایک گناہ ہوندے صغیرہ بھی گناہ ہے کبیرہ ایویں ایک نیکی ہوندی صغیرہ بھئی نیکی ہے کبیرہ بہت وڈی نیکی کو کبیرہ نیکی آدھا نبی سے فرمائے 360 نیکیاں ہیں بہت وڈیاں وڈیاں تے ایسا اراد اللہ جے میرے ارادہ کریں دے اللہ بے عبدن کہیں بندے نال خیران یاری نام رب جے میرے کہیں بندے نال دوستی رکھنا چاہتے اللہ جے میرے کہیں بندے کو خیرات دینا چاہتے تے رب جے میرے کہیں بندے نال بھلائی کرنا چاہتے 360 میں جو ایک نیکی اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا وہ ایک نیکی کی برکت دیکھنے دیئے کہ بندہ اللہ کا محب بن رہے اللہ اکبر وہ بندے کے رب نے سنگت چھوڑ رہے وہ بندہ بہشت کے رستے پہ آ رہا جہنم کو دور چلا رہے اور وہ ایک نیکی کی برکت نال بندہ بہشت اور جنت کا مہمان بھی بن سکتا ٹوٹل نیکیاں کتنا ہے 360 ایک نیکی بھی انسان کے پلے ہوئے تو بندہ بخشیش ہو سکتا اور ان کو جنت میں خدا عطا کرے سے 360 نیکیاں ایک بھی ہوئے تو سب کو بڑی خیرات مل گئی جناب پاک حضور نے 360 نیکیاں تے ایک بھی بندے کو ہوئے تو سمجھو بخشش کا سامان ہوئے کو ہے جناب حضور نے حدیث ارشاد فرمائی ہے نا بڑا مجمع صحابہ تھا حضور دے شاگرداں وچ محبوب دے مریداں وچ حضور دے صحابہ وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے ہاتھ جوڑ عرض کریں افیہ شیء منہا یا رسول اللہ فلا کرم فرماؤ جاتی پاؤ میں نے پہلے جو کیا ہے انہیں 360 میں نے کو کتنا ہے میرے اندر بھی کوئی نیکی ہے ہم تو کتنا ہے اور یہ لفظ فی ہے جنہاں مانے میرے پلے میرے من میں میرے اندر تسا جاتی پا کے دیکھو جو کیا ہے اس صدیق دا عقیدہ دے سے محبوب فقط ظاہر نہ جان رہے ہیں
باطن بھی جان باطن بھی جان عمر دراز ورنہ کیوں آخر سونا میرے اندر نیکیاں کتنا ہے کرم فرماؤ ساتھی کو کیا بات میرے اندر دسو نیکیاں کتنا ہے لہذا حضرت فقط نوکر صحابہ دا میں سچی کر دینا پڑ عقیدے کی بڑھ کہ میرا غلام عمل میں نہیں پڑھ چھڑا کہ میں نوکر صحابہ دا انہوں یہ آخر کہ نبی دیوار دے پرو ہی نہ جانا انہیں کو اندر نہیں پتا کہنا اور اتنا تک بھی علامہ حضرت کے حضور کو خود گھر نہیں پتا کہنا اللہ اتنا تک بھی کچھ لوگ اپنی جہنمی زبان کٹ کے اتنی بڑی گال کر پہنا لیکن کملا سیانا جب تریوی سال پر خدا پر ہے وہ اروار بھی جان رہا ہی پاہ بھی جان بے رہا شک بے شک سہر باتر سجان رہا عمر دراز اور سنو غلام حضرت سنا 360 کی بھلا چھاتی کو ہاں میرے پلے جو کیا ہے پوچھن والا غیب کیا پوچھتے نسن والا ہی غیب نسنا چاہتا لکھا سلام پوچھن والے کو اربا سلام نسن والے اور سنو پاک نبی سے کیا فرمایا حضور فرمائے نعم جمع من کل کلو حافیقہ فرمایا صدیق ہے کنونہ پچ میں نبی کا اعلانی 307 307 نیکی تیرے پلے ہے سبحان اللہ جیندے کولو ایک نیکی ہوئے یارو او تا بہشت ویسی تو جیندے کولو 307 سے خدا کو باہر والا اللہ اکبر عمر دراز سبحان بہشت بھی اللہ دی اور توفیق بھی اللہ دی سارے پاک نبی بھی اللہ دے بے شک بے شک اسا بھی رب دے صدیق بھی رب دا پریشانی کیا ہے ہائے ہائے ایک نیکی بھی ہوئے تو بندہ بخشا ویسے تو جینا کلو 307 میں کیا ہو سکتا مودے نے کوئی مقام ہو سکتا ہاں پہ بھی ہو سکتا جینا کلو 307 میں کیا لیکن چونکہ پوچھا ہوئے ہیں حضور فرمائے کلو حافیقہ ابو بکر ایک نہ پوچھ سادہ اعلانی ساری نیکیاں تیرے پلے ہیکیاں تیرے کو موجود ہو یہ 4 حدیثہ 5ویں حدیث سماعت انتہائی غور غالباً 14ویں دی رات ہے حدیث سے 14ویں رات کا ذکر ہے لیکن باقی الفاظ کو معلوم ہے 14ویں دی رات چاند کڑا چمکتا ہاں ستارے چس دیکھ رہے ہیں رات ہوا پیاری ہے فی لیلۃ الداہیہ چمکدار رات آئی نہ جھاگ نہ بادل نہ گرد نہ غبار نہ کوئی آندھی نہ طوفان رات چمکدار چاند بھی چمکتا کھڑے آسمانہ دے ستارے بھی چس دیکھ رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آفر میں بین رأس رسول اللہ کان فی حجری فرمائے میں عائشہ اپنی قسمت میں ناز کریں گیا جو اون راہ پاک نبی سیدہ سر مبارک میں عائشہ دی کو دے جائے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آرام فرما تے حضور دا سر انور سر مبارک محبوب دا سر پاک کہیں کو دے جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی کو دے حضور آرام میں فرمے دے حضرت عائشہ دن میں حضور دا چہرہ دیکھے بل 14ویں دا چاند دیکھے فل میں چمک دے ستارے دیکھے جناب سارے ستارے کو دیکھے میں پوچھنا کہ یا رسول اللہ حال یکون لے احد من الحسنات عدد نجوم السماء سنا جتنا آسمان دے تارے ہیں تمہارے غلامے میں جو کہہ جائے نیکیاں ہی ہوتلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سو ایک غیب کی گال نہیں بے شک بے شک تو اپنے گھر تے اتوں اپنے موسم تے تارے نہیں گڑ سکتا چاہے سارے گئے ہائے ہائے تے خدا اپنے نہیں پتا کہ تیرے احاطے میں تارے کتنے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں نبی سے گھر والے ساری اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حال یکون لے احد سنا کوئی بندہ ایک شادی ہے والی امت آتا تو نجوم السماء آسمان دے تارے سارے ستارے جتنے ہیں یہ اتنا نہیں کیا جائے گا وہ کون ہے نبی سے فوراں فرمائے کالا نعم عمر فرمائے عائشہ جتنا تارے اتنا نہیں کیا عمر بن خطاب دیا ہے حضور نے تکا لائے یا گان کے نسائے گان کے تکا تمہارے میں جیا جب پتلا کچھ نہ لگے جب 23 سال خدا پڑھے وہ تکا نہ باقی کرتا بے شک سچ سچ من علم مصطفیٰ زد نہ کر زد بنی بیچا یعنی آپ تروٹوے سے زد کیا راجہ زدی نہ بن حق دے کو بندہ ہاتھ کر
سب کو بنا مان ہن جملہ سنو جب حضور فرمائے آسمان پہ جتنے تارے اتنا نیکیاں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں حضرت عائشہ صدیقہ ہاتھ جوڑ عرض کریں گے اینا حسنات ابی بکر سنا میں سمجھا ہے نیکیاں اتنا میرے ابو بکر کا ہو سکتا اے نیکیاں کا ہے عمر دیاں ابو بکر کا نیکیاں چوکیا ہے ہن حضور فرمائے حسنات عمر کا حسنت واحدہ من حسنات ابی بکر حضور فرمائے ایشا گھبرانا عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک ابو بکر دی ہکا نیکی من حسنات ابو بکر دی نیکی ایک تھوڑی ہے انہیں کئی نیکیاں ہیں تے ان دی ہکا بھی ہوئے تے دوجہ پاس عمر دیاں سارا نیکیاں فرمائے نیکی ہکا ابو بکر دی وقت میں کیا بات ہے کیا بات انہیں تو اندازہ ہو جو کتنی شان بمالے کیوں شانہ ملا سارا حضور دے در بے شک سب کو مقام حضور کی وجہ کو لگے ایسا وہ نہیں کچھ لوگ آگے کہ نبی کی قسمت چنگی جو صحابہ مل گئے کوئی آگے نبی کی قسمت چنگی جو اہل بیت مل گئی انہوں ہے اللہ خلا سچ ہے اس وجہ کرے سچ ہے اللہ اللہ اے والا اسا حرام ہے اپنے تبھی سادے مار کا بھی سبحان اللہ کا دور لاگا پہلے کہا کو سمجھا کرو یہ قوالی ہے جو دیئے کہ نبی ہے آسرا دو جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی انہیں یہ مار کا قوالی ذوق نہ سمجھے بہن یہ کو سمجھے کیا مقصد یعنی سارا جگ ٹیک لگ دے نبی دی نبی ٹیک لگ دے فاطمہ زہرا انہا سائے تدیر بھی کیا بچائے استغفر اللہ یہ لکھن والا جو رافضی ہے وہ قوالی بھی دھوت ہوتی ہے انہوں نال بھول کا بس مار کا گواج پہ آگے یہ پتہ نہیں یہ پر ایمان ہی ہے تو صاحب نے دل میں پوچھو تو سا خدا کو کیا سمجھا رہے ہیں حضور دی ذات تو سا کیا سمجھا جینے در تو خیرات ملی ہے خیرات پامن والے تک یاد ہے نعمت والے یاد ہی نہیں یعنی نبی ہے آسرا کل جہان کا تے نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی یہ ہن قوالی اسا سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دی عظمت کو آپ کے پاک بھرگے کے آپ کی پاک حویلی کے قدمہ دی پاک خاک کو اربع سلام آتے ہیں لیکن مقام حضور دا ہے بے شک سچ ہے مقام حضور ہی کی وجہ اللہ مجھے بندہ ایک کمالی آگئی جو سارا جب میں ٹیک لگتے نبی دی تے نبی ٹیک لگتے اپنے پاک دی دی یعنی حضور کو سہارا فاطمہ کو زہرا نہیں تھی لگی تو سا نبی کو کیا سکتا نبی نے مطلب تو سدا سنا چاہ رہے ہیں جو شان نبی دی استغفر اللہ گھاٹے تے شان فاطمہ کو زہرا دی بات ہے انہیں کو لیا کافر کون ہے اللہ اے نہیں مطلب سمجھو دین کی کو سمجھو شریعت کو مذاق نہیں سچ ہے دل کا حدود اللہ قرآن کے رب نے حد ہے ہر شہد حد دے فلا تعتموها حق کو قراص نہ کرو سچ ہے تو حق حکم ہے جو پیو دے پیر پھٹو میں کو حکم ہے جو پیو دے پیر چھوڑ کے بیوان لیکن پیو کو خدا نہیں ساتھ کہنا بندہ بھوت کو لو محبت جا رہا ہے اپنے استغفر ابے کو آگے میں اللہ ہے بنا وہ محبت بھی تھی نہیں سمجھے گا نہیں بولنا ہن میاں بیوی آپس میں محبت بندہ والا بھوت کو گھر والے گناہ کھڑے ہوئے بلا کہ محبت بھی تھی نہیں نہیں سمجھ میرے خیال ہے مطلب ہے اتھائی اندازہ لا پرو ہی میں نقصان دے جی ہاں سچ ہے جو بندہ اہلیہ کو زوجہ کو وائف کو گھر والے کو محبت ماں کے یا دھی یا بہن کے یہ محبت بھی نہیں اپنا نقصان ہے انہوں نے کوئی نقصان ہے اپنا ایمان میں بھی بچا تو بھی بچا چاہے کو رب شان دیتی ہے شان والا وہ اور سب کو شان ملی در مصطفیٰ حضور کو اس نے تاج پوین اللہ تے باقی سارے کو ڈال لائے محمد رسول اللہ سارے کو حضور مقام شانہ سب کو ملے حضور کی بجا کر ملے اور میں ایک ٹکڑا حدیث سے پڑھنا چاہنا حج کر کے حضرت عمر سے واپس مدینے پر گئے حج کر کے آپ مدینے پاک میں میرے رستے میں ایک علاقہ ہے وادی گجنان تمہارا سارا علاقہ ہر علاقے میں ایک نا ہے وادی گجنان لواد جیم نون الف نون وادی گجنان کے مزمل بن عمر بن خطاب
نال صحابہ بھی ہیں تابعین بھی ہیں حضور دے نوکر غلام بھی ہیں آپ نے فرمائے مارکا ہی تھے روک ونجو میرا خطاب سے سبحان ہی علاقے میں ٹھہر ونجو میں عمر دی تقریر سنو دوست آگے نے ہر جمعہ مدینے تو سریعے پڑھے نے عرفات خطاب تو حالانا مستلفات مینا تقریرہ تو حالانا حج میں خطبہ تو حالانا کوئی تقریر کی کمی رہ گئی ہے فرمایا جتھو رنگ لگے بندہ بھولے نا جتھو خدا مقام رہے بندہ اون چیز کو بسرے نا انہیں کہا کیا مقصد فرمایا لقد كنت في هذا الوادي نجرا فرمایا ایک فقط ہا میں عمر ہی علاقے میں ہوندا ارآ ایبلا سارے بیمار اٹھ چلے ایک فقط ہا کہ میں عمر اتھا ہی ہوندا اٹھ چلے دا روحیلا ہم جتوالا ہم اٹھے دا چراور والا ہم میرا حال ہے کہ میں عمر خطاب نے پتر عمر بھی ہوں عمر بن خطاب عمر بھی ہوں میرے کو جوانی بھی ہے طاقت بھی ہے پانچ اٹھ بھی میرے کو لے نہ کر دیا تے جرا دا کلمہ پڑھے سینا رسول دا ہن عمر کو رب شان دی کہ نوجوان تھی جوانی کے بھی عمر دی حکومت نیل دے پانی تے بھی عمر دی حکومت کیا بات ہے ہمیں سارا شان اٹھو ملے رب رسول ان حضرت عمر بھامے سکے دیا بہن طاقت اٹھو ملے سچ ہے سچ ہے بھامے تیل گٹیج پہ جا بنے دورہ مار کے چشمہ جاری کروائے طاقت خودوں میں اپنی سارا مقام اٹھو ہے لہذا تسا بھی اور میں بھی سیانے تھے اے نہیں کہ نبی دی قسمت چنگی جو صحابہ مل گئے نہیں یا وہ صحابہ دی قسمت چنگی جو حضور مل گئے بے شک سچ ہے اہل بیت دی قسمت و ہوا جو حضور مل گئے سمجھے گا نے بولا سب کشانہ حضور دے آپ نے دھیرے میں رہو اوقات جیدی جتنی ہے مجھے عصمت کو سلامات ہو لیکن کراس نہ کر فرنا رب دی پاک ذات کو کیا مرے سو سکتا واپس آنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عرض کر دیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام عطا کر دیا بڑیا شانہ ہے آخری ایک حدیث اور وہ بعد والا اصلاحی علی اصال ثواب دی حدیث کی اجازت یوم اسلم ابو بکر جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پاک پڑھا پاک رسول دانا فَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِینار انہوں 40,000 دینار سونے کا سکہ یہ آپ کا بینک بیلنس ہے یعنی حضرت ابو بکر کو لوگ کتنا پیسہ ہوئے 40,000 سونے کا سکہ این دور میں اگر انہیں قیمت لو انداز آتا تو 40 ارب تو بھی زیادہ ہے سونے کا سکہ ہوئے 40,000 وہ پیسہ سارا کہنے کی جیسے انفقہا علی رسول اللہ پاک نبی صحیح دین کو جتنا ضرورت پہیے پیسہ سجی خرچ حضور دے دین کو جتنا بھی ضرورت پیش ہے پیسہ حضرت ابو بکر صدیق خرچ ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبا ثانی بے نفسی و مالہی ما نفانی مال احد قطو ما نفانی مال ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا نفع میں نبی کو ابو بکر دے مال تے اتنا نفع کہیں دے مال نہیں دیتا یہ بقید حدیث ہے تیہ گال سن کہ ابو بکر صدیق رو میں ایسی میں غیر آؤں اللہ سبحان سنت اللہ اسا میرا نام کی دے اپنا مال کیوں نہیں آکھا جو کچھ صدیق رہے سنت تو ہانا ہے میں نہیں کیا شاید میں تو ہاں ہی نوکر حضور کا میں تو ہاں بھی غلام تو ہانا حضور پر میں روتا کیوں ہے سنو کہ میں ایک چھتا جتنا میرے مال نہ ذکر آوے نال ذکر تو ہانا میرا ذکر میری کچھ ہے یہ کہنا سب کو ملے درے تو ہر شے حضور تو ہا دیے میرا گھر بھی تو ہا اللہ اللہ میری جان بھی تو ہا دیے اور میری اولاد بھی تو ہا دیے میں خود بھی قربان میرے پیو ماں بھی قربان اللہ اللہ تو حضور فرمائے مال احد اندنا شدن الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر فإن له عندنا جدا يكافئه الله يوم القيامة بقیدہ مستند حدیث جامع المزید 555 دی حدیث پاک ہے ابو ہریرہ سے حدیث کا راوی ہے آپ فرماتے نبی سے فرمائے چاہے جتنا سارے دین تے احسان لائے اسا ہر کا احسان رہا چھوڑے ما خلا ابا بکر ابو بکر جتنے احسان فرمائے سارے دین تے لائے
اودے سارے احسان کھڑے جہاڑے قیامت خدا آپ اودے احسانات کو بدلہ عطا فرمائے یہ حدیث کو معلوم دے تسا اور میں اساں سارے جہاڑے قیامت جو سوتے بڑے دار بن کے صدیق اور گھرنے دار بن کے اساں سارے